نہیں بات سمجھے میرے خیال میں. اللہ نے قرآن اتارا، پہلی وحی آئی، وقت گزرتا گیا. اب اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں کو قرآن سنانا ہے، لوگوں کو میرے راستے کی طرف لے کر آنا ہے. میرے اور تیرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے. لوگوں نے پتھر مارے، تفصیل کا وقت نہیں، لیکن سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت جناب صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے. ابو بکر نے کہا حضور میں کیا کروں؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے. صدیق دعوت دے. صدیق نے دعوت دی. بڑے امیر ترین تھے، صدیق چودھری تھے، بہت بڑے آدمی تھے، مالدار تھے. تو بڑوں کی یاری بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، چھوٹوں کی یاری چھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، بڑا آدمی کو یاری بڑے کے ساتھ. تو صدیق اکبر نے پہلے دن دعوت دی. 6 مسلمان ہوئے، 30 مسلمان ہوئے. اسلام پھیلتا گیا، قرآن جو سنتا گیا اس کا دل روشن ہوتا چلا گیا. ہے ابو جہل کو تکلیف ہوئی، قرآن نہ پھیلے، قرآن نہ پھیلے، اسلام نہ پھیلے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہم نے بنایا ہے ہدایت کے لیے، لوگوں کو رستہ دکھاتا ہے. ارے نبی اور صدیق کی یاری ہے، توجہ رکھنا. نبی اور صدیق جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی ہے، بھوک لگ گئی. میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ابو بکر بھوک بڑی ہے، کھانا پاس کوئی نہیں. فرمایا تلاش کرتے ہیں. جا رہے تھے، رستے کے کنارے ایک نوجوان ہے، کالا سا رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، بکریاں چرا رہا تھا. میرے اور تیرے نبی ابو بکر پاس گئے، جا کر کہا او نوجوان ایک بکری تو دے، دودھ پینا ہے، بڑی بھوک لگی ہے. اس نے کہا جناب جی بات یہ ہے یہ بکریاں میری نہیں، میں امین ہوں، میں چرواہا ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا، میرا مالک ادھر کوئی نہیں. میرے اور تیرے نبی نے بات سنی اور فرمایا او پیارے بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آقا مجھے لوگ بلال کہتے ہیں. ہے میرے اور تیرے نبی نے فرمایا بڑا پیارا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے. اچھا جوان تیری امانت تیری امانت داری کو سلام ہے. ہمیں کوئی ایسی بکری دے جس نے ابھی تک بچے بھی نہ دیے ہوں، دودھ بھی نہ دیتی ہو. بلال جھوم اٹھا اور کہنے لگا سونا بڑے پیارے ہو، زلفیں بڑی پیاری ہیں، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، ہونٹ بڑے پیارے ہیں، ایسی ہستی میں نے دیکھی کوئی نہیں. لیکن بتا تو صحیح اس بکری کا کرو گے کیا جو دودھ نہ دیتی ہو، بچے بھی نہ دیے ہو؟ ہے میرے اور تیرے نبی نے فرمایا بلال اجازت دینا تیرا کام ہے، نکال لینا میں محمد کا کام ہے. بلال کہتے ہیں سونا وہ سامنے بکری ہے جس نے بچے بھی نہیں دیے، کمزور ہے، چلتی بھی ٹھیک نہیں. اور سنو میرے اور تیرے نبی نے اشارہ کیا، اشارہ کیا، اشارہ کیا. بکری نے کہا میں. ہے بکری تو کتنی خوش نصیب ہے. آواز آئی بکری خبردار، پہلے تیری نسبت امیہ کے ساتھ تھی، اب تیری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے. بکری کی قسمت کھل گئی. ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ بکری کی ٹور بدل گئی، بکری کی چال بدل گئی. اشارہ کرنے والے کون ہیں؟ بلال نہیں جانتا تھا یہ تو وہ ہستی ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرے اللہ دو ٹکڑے کر دے. یہ تو وہ ہستی ہے درخت کی طرف اشارہ کرے وہ بھی زمین چیرتی ہوئی سونے نبی کے قدموں میں آ کے سلام کر جائے. یہ تو وہ ہستی ہے جو کھجور کی گوشے کی طرف اشارہ کرے وہ بھی ٹوٹ کے نبی کے قدموں کو بوسے لینے آئے. یہ تو وہ ہستی ہے. ایک آدمی آتا ہے کہتا اگر تو سچا نبی ہے یہ مردہ گو ہے اس کو زندہ کر کے دکھانا تمہیں مان لیں گے. قربان جاؤں. میرے اور تیرے نبی نے اشارہ کیا، مردہ کو بول کے کہتی ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. بلال یہ تو وہ نبی ہے. 4 آدمیوں کا کھانا ہے، جابر نے دعوت کی ہے 4 آدمیوں کھانا. میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ لگے 1500 صحابہ نے کھایا ہے. یہ تو وہ نبی ہے. اماں عائشہ روٹی پکا رہی تھی، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے روٹی کا پیڑا دینا.
میرے اور تیرے نبی نے روٹی بنائی تو نور میں لگائی ہے، ساری روٹیاں پک گئی، ماں عائشہ کھڑی ہیں، میرے اور تیرے نبی اندر چلے گئے، عائشہ کیا بات ہے بڑی دیر ہو گئی آ جانا۔ ماں عائشہ مسکرا کے کہتی سونا ساری روٹیاں پک گئی ہیں، جو آپ نے روٹی لگائی تھی اس سے پانی نچڑ رہا ہے۔ اور سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو میرے ہاتھ لگ جائے جہنم کی آگ سے جلا نہیں سکتی۔ توجہ، بلال تو نہیں جانتا یہ ہستی کون ہے، یہ کون ہے؟ بلال یہ تو وہ ہے جو معبد کی بکری کو لگے اس کے تھنوں میں دودھ اترایا، یہ تو وہ ہے۔ ابو ہریرہ پریشان کھڑے ہیں، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ خیر تو ہے؟ بڑا پریشان ہے۔ اس نے کہا آقا میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میری ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، دعا کر دو۔ میرے اور تیرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے؟ آج دوڑتا کیوں ہے، بھاگ کر کیوں جاتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی بیٹا بات بعد میں کرنا، پہلے مجھے سونے نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ بلال یہ تو وہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان قرآن، نعرے تکبیر۔ توجہ، بلال کہتے ہیں سونے نبی نے بکری کو لیا ہے، ہاں رحمت والا ہاتھ پھیرا ہے، ابو بکر نے نیچے برتن کیا ہے، بلال کہتے ہیں حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلال کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے بکری کے تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گیا، برتن میں دودھ اترنا شروع ہو گیا، بلال کے دل میں ایمان اترنا شروع ہو گیا۔ سونے نبی نے دودھ نکالا، برتن لیا، فرمایا بلال پینا تو پینا۔ بلال کہتے ہیں واہ آقا کیسے آقا ہو، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، آپ مجھے پہلے پلا رہے ہو۔ بلال کہتے ہیں میں نے پی لیا، ابو بکر نے پیا، نبی نے پیا، پھر میں نے کیا دیکھا، سونے نبی سے میں نے کہا آقا یوں نہ جاؤ، یوں نہ جاؤ، یوں نہ جاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر دو۔ بلال کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، میرے لبوں پہ قرآن جاری ہے۔ میں جب گھر گیا امیہ نے کہا بلال خیر تو ہے؟ آج تیرے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، بڑی آج تو بڑا خوش ہے، کیا بات ہے؟ بلال نے کہا امیہ بات یہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ نے کہا بلال بات یہ ہے میں تجھے آدھی بکریاں دیتا ہوں، تجھے آزاد بھی کر دوں گا، کلمہ چھوڑ دے، نبی کی یاری چھوڑ دے۔ بلال جھوم اٹھا، جھوم کے کہتا ہوں امیہ جس کے ساتھ یاری لگائی ہے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بڑا سمجھایا، بلال نہ سمجھے، امیہ کا ظلم شروع ہو گیا، اتنا مارا ہے تپتے ریت پہ لٹایا جاتا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، تپتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ بلال پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بلال پڑھتے جا رہے ہیں، امیہ کہتا بلال خیر تو ہے؟ میں مار مار کے تھک گیا ہوں، تو مسکرا رہا ہے۔ بلال نے کہا امیہ جتنا زور لگانا ہے لگا لے، تجھے تیری فوج پہ ناز ہے، مجھے محمد کی موز پہ ناز ہے۔ امیہ تیرا ستم بڑھتا چلا جائے گا، میری محمد کے ساتھ وفائیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ امیہ کہتا بلال خیر تو ہے؟ آخر کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ امیہ نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ بلال بول کے کہتا امیہ سن، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دی راہ وکھاوے، جیڑا اس دے لڑ لگ جاوے او سیدھا ہی جنت جاوے۔ جو مرضی کر لو میں نہیں چھوڑوں گا،
پھر وہ وقت تاریخ نے دیکھا، خدا کی قسم بلال وہ عاشق بنے، وہ عاشق بنے، ہائے چلتے زمین پہ ان کے قدموں کی ہٹ جنت میں جا رہی ہے۔ جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے نا، حضرت بلال نے شہر چھوڑ دی، چلے گئے۔ جب چلے گئے نا تو کئی دن گزرے، خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ ہم سب کو کروا دے۔ زیارت ہوئی، کہا بلال اس کا نام وفا ہے، اس کا نام عشق ہے، تو نے آنا ہی چھوڑ دیا، جلدی آ میرے روزے رسول پہ حاضری دے، میں محمد تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ خدا کے قسم آدھی رات کا وقت تھا، ایمان والو بلال نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، بس اپنا بوریا بستر لیا، چل دیا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ دیوانہ ہے، یہ مستانہ ہے، یہ پروانہ ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا، صدیق اکبر ملے، ہے ابو بکر نے کہا بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، ذرا نبی کی اذان تو سنا۔ بلال رو پڑے، فرمایا ابو بکر اگر تو نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو میں سنا دیتا ہوں، اگر تو نے اللہ کے لیے خریدا ہے تو میرے سنانے میں ہمت نہیں ہے۔ بلال ابو بکر تو نہیں جانتا، آج میں نبی کا مصلی تو مجھے نظر آ رہا ہے، مصلی والا مجھے محمد نظر نہیں آ رہا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ممبر تو موجود ہے، ممبر والا کوئی نہیں۔ اتنی تھوڑی دیر گزری تھی، جنت کے شہزادے حسنین کریمین، نبی کے نواسے، علی کے بیٹے، دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہا چچا ہمارا نانا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، آپ بھی چلے گئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ چمٹ گئے، بوسہ لیا اور کہا چچا جلدی کر، ہمیں ہمارے نانا والی اذان تو سنا۔ بلال رو پڑے، کہا شہزادو تمہارا حکم ٹال نہیں سکتا، میں سناتا ہوں اذان۔ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے۔ غش آیا، بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا بلال کیا ہوا کیا ہوا؟ بلال رو پڑے، رو کے کہتے لوگوں جب پہلے اذان دیا کرتا تھا، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، مجھے ممبر پہ بیٹھے نبی کی ذات نظر آیا کرتی تھی۔ آج مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، میں نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ ابو جہل کو آگ لگی، بلال کو بدلا کس نے؟ قرآن بدلا کس نے؟ ابو جہل کو آگ لگی، بلال بھی مسلمان ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، توجہ رکھنا، سارے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ مکہ کی سرزمین پہ قبیلہ دوس کا بڑا سردار آیا جس کا نام طفیل ہے، طفیل بن عمر دوسی ہے، یہ سردار ہے۔ جب مکہ میں پہنچا نا، مکہ والوں نے اس کا بڑا اکرام کیا اور کہا طفیل یار بات یہ ہے ہمارے یہاں ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کو ہو کے رہ جاتا ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کو ہو کے رہ جاتا ہے، یار خیال کرنا اس کی نہ سننا، بڑا جادوگر ہے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں ابو جہل نے مجھے اتنا ڈرایا نا، میں نے اپنے کانوں میں روئی کو ٹھونس لیا، میں نے سمجھا کہ میرے کانوں میں اس آدمی کی آواز نہ آئے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں شام کا وقت تھا، میرے دل میں خیال آیا، میں حرم میں گیا ہوں، میں نے حرم میں جا کے کیا دیکھا، ایک کونے میں مغرب کا وقت ہے، ایک نوجوان ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، دیکھو تو صحیح کتنا پیارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک طرف نبی، ایک دفعہ نبی مسجد حرم میں بیٹھے ہیں اور 14ویں رات کا چاند کھلا ہے، ہم نے دیکھا نبی کے کندھے پہ ہرے رنگ کی چادر لی ہوئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا آج دیکھو تو صحیح وہ چاند پیارا ہے یا آمنہ کا چاند پیارا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھنا شروع کیا۔ شاعر کہتا ہے روایت کا رہندہ ایک صحابی پیارا، ایک شخص دیکھا میں محمد پیارا، چل چون ویسی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دیکھا دوانو دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم ہے چند منتھم نظر آوے، بدنی دا چہرہ سونا نظر آوے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں میں نے دیکھا بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، میرے کانوں میں روئی تھی، میں نے اپنے کانوں سے جناب جی روئی کو نکالا نا، میں نے دیکھا، میں نے سمجھا میں سنوں تو صحیح پڑھنے والا
پڑھتا کیا ہے؟ طفیل دوسی کہتے ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا نا وہ پڑھ رہا تھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا طفیل دوسی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے قرآن سنانا میں پانی پانی ہو گیا، میرے دل نے کہا او کملا یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، یہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ طفیل کہتے ہیں نبی نے سونے نبی نے سلام پھیرانا چل دیے نا، میں پیچھے 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 چلانا، سونے نبی رک گئے، رک کے میری طرف دیکھا نا اور فرمایا نا، اور فرمایا کون ہے؟ طفیل نے کہا آقا میں طفیل ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، معاف کرنا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا مجھے ڈرایا گیا، مجھے دمکایا گیا۔ ابو جان نے کہا بات نہ سننا، میں ڈر گیا۔ آقا دیکھو تو صحیح نا، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ آقا آقا آپ بڑے پیارے ہو، آپ کا کلام بھی بڑا پیارا ہے، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ او سنو سنو سنو، میرے اور تیرے نبی مسکرائے ہیں، مسکرا کے فرمایا ہے او طفیل اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرا نام محمد الرسول اللہ ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں دعوت دیتا ہوں لوگوں مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے۔ طفیل کہتے آقا آپ کا چہرہ سچے نبی کا چہرہ ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو۔ جب بدلا وہاں سے گیا نا ابو جان نے دیکھا طفیل بدل گیا، رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے، بڑی روشنی ہے، بڑا نور ہے۔ ابو جان نے کہا لگتے طفیل تیرے تے بھی جادو ہو گیا ہے، تجھ پر بھی جادو چل گیا ہے۔ طفیل کیا بات ہے؟ میں نے کہا تھا نہیں تھا وہ نہ سننا نہ سننا نہ سنا، سنا تو پھنس گیا۔ طفیل کہنے لگے ابو جال خدا کی قسم بات یہ ہے یہ سچا نبی ہے، اس کا کلام بڑا پیارا ہے۔ تو ابو جال کو بڑا دکھ لگا، طفیل تو سردار ہے تو بھی گیا، جو مسلمان ہوتا چلا گیا وہ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ پھر کیا لکھتے ہیں تاریخ اپنا قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے وقال الذین کفروا 24واں پارہ ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، کافروں نے کہا اس محمد کا قرآن نہ سنو۔ رات کا وقت ہے، مکہ میں 3 سردار ہیں، ایک کو ابو جال کہتے ہیں، ایک کو عتبہ کہتے ہیں، ایک کو اخنس بن شریک کہتے ہیں۔ یہ تینوں دن میں کہتے تھے لوگوں محمد کا قرآن نہ سنا کرو، یہاں اس کا قرآن نہ سنا کرو، یہ قرآن نہ سنا کرو، اور گالیاں دیتے شور مچاتے اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کا وقت ہے، میرے اور تیرے نبی حرم میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، یہ آمنہ کا لال جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے۔ ہائے رات کا وقت ہے، 3 نوجوان ہیں، 3 آدمی ہیں، وہ تینوں ستونوں کے ساتھ لگ کے قرآن سن رہے ہیں۔ تینوں کی نظر پڑی ایک دوسرے پہ، قریب آئے، قریب اب آ کر کہا یارو کیا بات ہے، تو کون ہے تو کون ہے تو کون ہے؟ ایک نے کہا میں ابو جال عتبہ اخنس بن شریک ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم بڑے بیوقوف ہیں، دن میں کہتے محمد کا قرآن نہ سنو، رات کو سننے کے لیے آ گئے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابو جال کہتا آج کے بعد نہیں آئیں گے، سوری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اگلی رات پھر آئی، پھر تینوں گھر سے نکلتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، اگلی رات آتی ہے، پھر کہتے ہیں یار ہم ہر روز وعدہ کرتے ہیں۔ وہ سنو ابو جان نے کہا لوگوں میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، خدا کی قسم کلام رب کا ہو، زبان محمد کی ہو، سنے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں یہ بھتیجا میرا ہے لیکن بات کا بڑا سچا ہے، آواز بڑی پیاری ہے۔ دن گزرتے گئے وقت نہیں، خیر اسی مکہ میں اسی زمانہ میں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام زماد ازدی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا امیر ترین آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، پچیتی بندہ ہے۔ جب مکہ میں آیا نا جناب وڈیروں کو ملا، سرداروں کو ملا، دسترخوان لگ گیا، کھانا شروع ہو گیا۔ ابو جان نے کہا زماد ہم بڑے پریشان ہیں۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا یار میرا بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، بڑے عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، الیاذ باللہ وہ مجنون ہے۔ زماد یار بات یاد رکھنا، اس کی بات نہ سننا، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ زماد کہنے لگے اوے ابو جال تم جانتے نہیں یارو، میں منتر بھی جانتا ہوں، میں جادو کا توڑ بھی جانتا ہوں، یار ابو جال اجازت ہو میں دم نہ کر دوں۔
मैं दम करके ना अबू जान ने कहा आप भाई जड़ा भी जानता ही हो जाता, तू ना जावी। और नहीं यार मैं समझदार हूँ, मैं दम करके आ जाऊंगा, वादा करता हूँ। अबू जाल कहने लगे ठीक है मैं भी तेरे साथ चलूंगा। फरमाया ठीक है। अबू जान ने जमात का बाजू पकड़ा ना, जा रहे हैं जी नबी कहाँ है जी, फुला कमरे में बैठे हैं, हुजूर कमरे में बैठे। जमात ने दरवाजे पे दस्तक दी है। अबू जाल कहने लगे तू जा, मैं बाहर खलोता, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू जाना। जमात कहते हैं खुदा की कसम जैसे भी मैंने दरवाजा बजाया ना, अंदर से बड़ी सुरीली बड़ी प्यारी आवाज आई, मंदकल बाब कौन है दरवाजे पे? जमात कहते अना जमात, मैं जमात हूँ। हुजूर ने दरवाजा खोला है। जमात कहते हैं खुदा की कसम मेरी पहली नजर पड़ी नबूवत के चेहरे पे, मैं देखता रह गया, तकता रह गया। मैंने कहा वल्लाह ये जादूगर नहीं है, ये जनाब दीवाना नहीं है। सोने नबी ने देखते ही क्या किया, मुझे सीने के साथ लगाया ना। जमात कहते हैं खुदा की कसम सीने के साथ लगने की देर थी, मेरा सीना साफ और पाक हो गया। फिर मैंने क्या देखा, हुजूर ने अपनी चादर उतारी है। वो सुनो मेरे नबी का अखलाक देखो। खुदा की कसम ये कोई अपना नहीं पराया है, दोस्त नहीं, दुश्मन है, मुसलमान नहीं, काफर है। मेरे और तेरे नबी ने काफर का इकराम करके बता दिया है मुसलमानों तुम किसी अपने मुसलमान भाई को धोखा ना देना। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज मेरे मुसलमान भाई आपस में एक दूसरों पे फतवे लगाते हैं, ये गुस्ताख रसूल है जनाब, ये नबी को नहीं मानते, ये जनाब फुला है ना दोस्ताना। खुदा की कसम ऐसी बात ना किया करो, कहने वाले का ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। जमात कहते हैं जब मैंने देखा ना नबी ने अपनी चादर उतारी, ये चादर कौन सी है जिसे रब कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये चादर किसकी है? अरे ये पाक चादर है। सोने नबी ने नीचे बचा दी ना। जमात कहते हैं मैं देखता रह गया, तकता रह गया, हक्का बक्का रह गया। मैंने उस चादर को उठाया, बोसा दिया, आंखों पर लगाया, सर पे रखा। मैंने कहा सोना ये नीचे बछाने के लिए नहीं है, ये तो सर पे रखने के काबिल है। जमात कहते हैं प्यारे आका ने मुझे बिठाया ना, अंदर गए ना, दूध का गिलास लाए ना, फिर गए ना, खजूर लाए ना। जमात कहते हैं अपने हाथों से, नाजुक हाथों से, प्यारे हाथों से, पाक हाथों से, प्यारे हाथों से खजूर की गुठली निकाली है, वो निकाल के मेरे मुंह में रख दी। जमात कहते हैं खुदा की कसम खाने की देर थी, मेरे अंदर पाक हो गया। सोने नबी ने मुस्कुरा के फरमाया जमात बता तो सही आए कैसे हो, क्या लेने के लिए आए हो? जमात कहते हैं हुजूर सुना है आप पर किसी ने जादू कर दिया है, मैं दम करने के लिए आया हूँ। सोने नबी मुस्कुरा पड़े, फरमाया जमात अच्छा तो तू बता, तू मंत्र जानते हैं, कलाम जानते हैं, अगर इजाजत हो मैं तुम्हें कलाम ना सुनाऊं। जमात कहते हैं आका जब तुम इतने प्यारे हो, आपका कलाम कितना प्यारा होगा, आका जल्दी करे मुझे भी सुनाओ ना। मेरे और तेरे नबी ने जमात को पकड़ा है, सीने के साथ लगाया है, पढ़ना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादी लिया। जमात कहते हैं मैं झूम उठा, मैंने कहा कि एक बार और सुनाओ ना। हुजूर ने फिर सुनाया, पढ़ते गए, मेरे अंदर से आवाज आई सोना वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान, शाने सहाबा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। जमात ने कलमा पढ़ बाहर निकलिया ना, अबू जान ने इंज करके देखा, जमात बोलता नहीं। ओए मैंने कहा नहीं था उसकी ना सुनना अपने सुनाना, लैला हुआ मजा सुन ली ना उसकी। मैंने पहले भी कहा था ले भी जमात तुझ पे भी जादू हो गया। जमात ने कहा अबू जहल शर्म कर, खुदा की कसम है जैसा चेहरा मैंने आज तक देखा ही नहीं, ये झूठे नबी का नहीं है, ये सच्चा नबी है। अबू जाल मैं तुझे मशवरा देता हूँ, तू भी इसका कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। अबू जाल ने कहा लो जी एक और बंदा गया।